نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال و جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا نام آیا؟ تو اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک دفعہ یمن سے مکہ مکرمہ کی سیر کے لیے آئے، اور اکثر بیشتر تجارت کی غرض سے قافلے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ بھی اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک قافلے میں آئے، اور مکے کے راستے پر تھے کہ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ تو ڈاکوؤں نے لوٹنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور دوسرے دیگر بچے جو تھے ان کو مکہ کے عکاظ بازار کے اندر بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اب حضرت زید بن حارثہ مکہ مکرمہ کے بازار میں موجود ہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے ایک غلام کی ضرورت تھی، تو آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جس نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر حضرت ختیجہ کے پاس لے آئے۔ یوں حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے رہی تھیں، اور اس وقت ان کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی وسلم کے گھر تشریف لے گئیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت زید بن حارثہ ایک کام کے سلسلے میں بازار میں تھے، تو وہاں پر آپ کے علاقے سے آیا ہوا، یمن سے آئے ہوئے ایک بندے نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ تو یہاں پر ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں، اور آپ کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے ان سے سارا ماجرا بیان کیا، تو اس شخص نے جا کر حضرت زید بن حارثہ کے خاندان والوں کو یہ بات بتائی۔ ان کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر کے لوگ بہت سارے تحائف لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ہمیں زید بن حارثہ کو ہمارے والے کر دیں، جتنے تحفے تحائف آپ کو ضرورت ہیں وہ آپ لے لیں، اور جو پیسے ضرورت ہیں اور وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو زید کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ نے سب کے بارے میں بتایا کہ یہ میرے چچے ہیں، یہ میرے والد ہیں، اور دوسرے رشتے گنوائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانا تو دور کی بات، میں ایک لمحے کے لیے آپ سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر کے چلے گئے کہ حضرت زید بن حارثہ کو ان کی والدہ کے ساتھ کبھی کبھار ملنے دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ اپنے والدین کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج سے زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔